بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بھابھی کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، لیکن وہ روز 100 بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ان بچوں کو وہ قرآن حفظ کرواتی تھی۔ گھر میں بچے آتے، آدھے بچے ایک ٹائم آتے، آدھے بچے دوسرے ٹائم۔ میری بھابھی بڑی مصروف رہتی تھی، لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ وہ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتی تھی۔ سب کہتے تھے تمہاری بھابھی تو جنتی عورت ہے، اتنے سارے بچوں کو پڑھاتی ہے، سر کھپاتی ہے، بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لیکن ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتی۔ میں انہیں بار بار کہتی کہ اگر آپ ایک بچے سے 1000 روپیہ بھی لیں تو ہمارا تو مہینے کا 1,00,000 روپیہ بن جائے گا۔ یہ بچے کون سے غریبوں کے بچے تھے؟ یہ تو اس محلے میں رہنے والے لوگوں کے بچے تھے۔ پر میری بھابھی نہیں مانتی تھی، پھر وہ انہی کاموں میں زیادہ مصروف رہنے لگی۔ اللہ نے ان کو اپنے گھر بھی بلا لیا، لیکن وہاں سے واپس آئی تو ان کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جب میری بھابھی وہاں گئی تھی تو وہاں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان 100 بچوں کو پڑھاتی نہیں تھی۔ میرا نام زبینہ ہے، میری شادی ہوئی، لیکن میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ میں واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میری امی بھی حیات تھی، لیکن پھر کچھ سالوں بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میری شادی کی عمر بھی نکل چکی تھی، میرے بھائی کی بھی۔ ہم دونوں ہی اس دنیا میں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرا بھائی تو بہت بوڑھا تھا، کیونکہ وہ میری پہلی امی کی پہلی اولاد تھا اور میری امی کی پہلی اولاد تھا، اور میری امی نے بہت عرصے تک دوسری اولاد پیدا نہیں کی، کیونکہ میرے بابا باہر کے ملک چلے گئے تھے تو وہ کام کے سلسلے میں وہاں پر جا کر پھنس گئے۔ ان کو وہاں جیل ہو گئی۔ پھر وہ پورے 22-23 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ تب تک امی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا اور میں بھی اس دنیا میں آ گئی۔ میرے بھائی عمر رسیدہ انسان تھا، وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور آنکھوں سے اندھا بھی تھا۔ اس کا کام مٹی کے برتن بنانا ہوتا تھا۔ وہ اندھا ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ایسے برتن بناتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، پر وہ یہ کام محلے کے ہی ایک آدمی کے ساتھ کرتا جو اسے زیادہ پیسے نہیں دیتا تھا۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گھر تھا۔ یہ گھر ہمارا خاندانی گھر تھا، لیکن اس گھر کو اگر ہم بیچتے تو ہمیں اس کی تعمیر کے پیسے نہیں ملتے۔ پیسے صرف زمین کے ملتے، کیونکہ یہ گھر بہت پرانا ہو گیا تھا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی چھیڑتے اس نے فوراً گر جانا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں کیا بتاتے کہ ہمارے پاس صرف گھر ہی تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی زمین کو بیچتے تو دوبارہ سے گھر کہاں سے بناتے؟ فی الحال تو اس کا کوئی گاہک بھی نہیں تھا، کا نہ ہی کوئی مقصد تھا، نہ ہی زندگی میں کچھ تھا۔ لیکن پھر بہت ہی کچھ عجیب ہوا۔ اب میری عمر بھی 45 سال سے اوپر ہوئی جا رہی تھی۔ ہمیں جو بھی دیکھتا وہ ہمارے پہ رحم کھاتا اور رحم کرتا کہ بیچارے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی نہ ہو سکیں اور عمر بھی گزر گئی۔ میری شادی تو ہوئی تھی، لیکن گھر برباد ہو گیا تھا، اسی لیے لوگ اور زیادہ رحم کرتے تھے۔ پر ایک دن ایک ایسی عجیب بات ہوئی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب پتہ چلا کہ میرے بھائی کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن ہمارا کون تھا جو ہمارے لیے رشتہ تلاش کرتا؟ پتہ چلتا ہے کہ رشتے کا پیغام لڑکی کے گھر سے آیا ہے، اس نے خود بھجوایا ہے۔ لڑکی کی عمر کچھ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تو میں نے کہا لگتا ہے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، میرے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ کہیں میرے بھائی نے اس لڑکی کو اپنی باتوں میں نہ لگایا ہو، کہیں اسے کتے میں ملا ہو، ان دونوں نے کوئی چکر چلا لیا ہو۔ لیکن میرا بھائی تو آنکھوں سے اندھا تھا، مزدور تھا، اتنی زیادہ عمر تھی اس کی تو اس نے کسی لڑکی کو دیکھنا تھا تو حرکت کرنی تھی، وہ تو کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے محلے کی ایک عورت نے یہ سب بتایا اور اس نے کہا کہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنا نمبر دے دیا۔ جب نمبر دیا تو تھوڑی دیر بعد ہی فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پہلے لڑکی والے ہیں جو لڑکے والوں کے گھر رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات ہی کچھ ایسی ہے، اگر آپ بات مان لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے بھائی کا گھر بس جائے گا۔
آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بھائی کا گھر بس جائے؟ میں نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگ جمعے والے دن ہمارے گھر آ جائیں۔ مجھے لگا تھا یہ لڑکی نہایت ہی عجیب سی ہوگی، یا تو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہوگی، یا پھر اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو سکتے ہوں گے، یا اس کے منہ پہ کسی نے تیزاب پھینکا ہوگا، کیونکہ ایسی ہی کوئی لڑکی میرے بھائی سے شادی کرنے کے لیے مان سکتی ہے۔ پھر بھی سوچا بھائی سے بھی تو پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ میرا بھائی تھا، اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن ایک بات سے تو میں بھی حیران تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے بس یہی کہا کہ کون ہے، کہاں سے رشتہ آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، اچھا تم انہیں بلا لو، بات کر کے دیکھ لینا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، ظاہر ہے وہ کیوں انکار کرتا؟ کہتے ہیں کہ مرد کو تو آخری سانس تک بھی کوئی کہے کہ تم نے شادی کرنی ہے تو وہ مان لیتا ہے۔ میری امی جب اس دنیا سے گئی تو ان کہا تھا کہ ویسے تو تیرا بھائی تجھ سے عمر میں بڑا ہے، لیکن تو نے اس کا خیال کرنا ہے، ایک بہن اور ایک ماں کی طرح اس کا خیال کرنا ہے۔ اگر میرے بھائی کی شادی ہو جاتی تو مجھے کیا مسئلہ تھا؟ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ لوگ آ جائیں۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو 3 عورتیں تھیں۔ ایک قدرے جوان تھی جس کی عمر شاید 30 یا 36 سال ہوگی، دوسری کی عمر مجھے 40-45 سال لگ رہی تھی، تیسری کی عمر شاید 7 سال کی تھی۔ میری نظر تیسری عورت پر ہی تھی جو کہ 60 سال کی تھی، کیونکہ میرے بھائی کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی، تو شاید اس کا رشتہ کروانے آئے تھے۔ لیکن میں تو یہ سوچ کے حیران ہو رہی تھی کہ جب پورے محلے کو ان دونوں کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ کہیں گے کہ دادا دادی کی عمر میں ان دونوں نے شادی کی۔ پھر میں نے کہا اب باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں کسی سے کیا رئیس لوگ تھے، ہمارے خلاف باتیں ہوتی تو ہمیں برا لگتا۔ وہ لوگ جب آ کر بیٹھ گئے تب ہی میں اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی، اس سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، کم عمر میں ہی اس کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بیٹھے تھے، میں نے چائے وغیرہ بنائی۔ انہوں نے کہا کہ تم گھر میں اکیلی ہو، خاطرداری میں مت لگو، ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ اگر تم کچن میں ہی کھڑی رہی تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، بات بڑی ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی، لیکن جب انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ ہماری بیٹی ہے، اس کا نام صبا ہے، ہم اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ، ہمیں کسی شریف اور اچھے گھر کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ آپ سے زیادہ جوان لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو جوان نہیں لگ رہی۔ انہوں نے صبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو لڑکی 30 یا 36 سال کی تھی یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی ہیں، ہم تو شادی کروا دیں گے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی بیٹی تو اچھی بنی ہے، جیسے تو کوئی اور بھی رشتہ مل جائے گا۔ اس عورت کی شکل عجیب سی ہو گئی، میں جواب کا انتظار کر رہی تھی اور وہ کسی سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا، کپڑے تو انہوں نے اچھے بھلے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ہے، اور آج کل کہیں بھی شادی کرو تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے، اور کچھ نہیں تو برتن وغیرہ ہی دینے پڑتے ہیں، اسی لیے آپ کے گھر رشتہ کروا رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں اور ہماری مجبوری کو سمجھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرے بھائی نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں کھڑا ہو کر یہ سب کچھ سن رہا تھا، لیکن پرانے زمانے کا گھر بنا ہوا تھا، یہاں پر ہر کمرے کے آگے 2 دروازے لگے ہوئے تھے، ایک دروازہ جالی کا، ایک دروازہ لکڑی کا۔ جب جالی کا دروازہ بند کر کے اندر سے جھانکتے تو باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی باہر جھانک رہا ہے۔ اس نے مجھے بلایا، میں نے اسے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔
اس نے کہا اگر وہی شادی کروانا چاہتے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب آپ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ بات سر جھکا کے کی تھی، وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ بات سر جھکا کے کی تھی، وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ جب میرے بھائی نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں وہ بھی شادی کرنا چاہتا تھا، پھر میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے اندر ہی ہے، رسم رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے دھوم دھام کر کے کیا کرنا تھا۔ ایک جملے کو وہ لوگ آئے تھے، اگلے جمعے کو نکاح ہو گیا۔ میرا بھائی بھی خوش ہو گیا۔ وہ لڑکی واقعی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئی، پر میری امی کا کچھ سامان تھا۔ میری شادی کی چیزیں بھی ایسے ہی پڑی تھیں، انہیں کو استعمال کر کے میں نے اس کے کمرے کو سجا دیا، اپنے کپڑے بھی اس کے لیے رکھ دیے۔ وہ اس پر بھی خوش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا ہماری بیٹی حافظ قرآن ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اچھی بات ہے، اس میں جگہ بھی بہت ہے۔ انہوں نے کہا جی بچے میں بہت زیادہ آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان بچوں کا سنبھالنے کا کام اس کا ہوگا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، نہ ہی مجھے کچھ آتا ہے۔ اب میری بھابھی جن 100 بچوں کو پڑھاتی تھی، وہ بچے صبح کے ٹائم پر آتے تھے اور مغرب سے پہلے چلے جاتے تھے۔ گھر میں بہت شور ہوتا تھا، بہت گندگی مچتی تھی، بچے شور بھی کرتے تھے، گندگی مچاتے، ادھر ادھر بھاگتے بھی تھے، لیکن ان پہ جانے کے بعد میری بھابھی خود ہی سب کچھ صاف کر لیتی۔ مہینہ پورا ہونے والا تھا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا اب تمہاری بیوی اس گھر میں آ گئی ہے، بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہی ہے، اسے کہنا 1 مہینے کا راشن وہ ڈالے، 1 مہینے کا ہم ڈالیں گے۔ ظاہر ہے اسے ہماری حالت کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، اسے ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر اس نے اپنا پیسہ لے کر کہاں جانا ہے؟ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا۔ اس نے شاید بات کی ہی، لیکن اس کے بعد میرے بھائی نے جو بات مجھے بتائی میں تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے میں بچوں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتی، میں تو انہیں مفت میں پڑھاتی ہوں۔ اس نے ہمارے گھر کے بڑے 2 کمروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ 2 بڑے کمرے پہلے خالی پڑے تھے کیونکہ یہ گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، یہاں کمرے بہت زیادہ تھے، ہمارے پاس اتنا سامان بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا وہ باہر بٹھا لیا کرے، پر اس نے کہا کہ نہیں، باہر تو سردی گرمی کا ماحول ہوگا، کمرے میں ہی بٹھاؤں گی، ان کمروں کی چھت بھی خستہ ہے۔ میں نے کہا کہ کہیں بچوں پر گر نہ جائیں، تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ وہ بچوں کو کمرے میں بٹھاتی، خود دروازہ بھی بند کر دیتی، مجھے تو اندر بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک تو اس کی حرکتیں ایسی تھیں، پھر میں نے سوچا کہ چلو مہینے بعد کچھ پیسے تو مل جائیں گے، لیکن جب میں نے سنا میں نے کہا یہ سر میں اسے کیا مل رہا ہے؟ اس دن یہ بچوں کو پڑھا رہی تھی تو دوپہر کا کھانا بنانا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو کام میں لگی ہے، چلو کھانا میں بنا دیتی ہوں، لیکن اگر یہ ایسے ہی کر رہی ہے تو پھر میں اس جگہ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اسے کہیں کہ گھر کے کام کر کے سارے کام اسے کرنے ہوں گے، اس کے بعد بے شک بچوں کو مفت میں پڑھائے یا ان سے پیسے لے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے تو غصہ ہی آ گیا۔ میرے بھائی نے اسے یہ بات کہہ دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پر اب میں نے دیکھا وہ بچوں میں سے ہی کچھ لڑکیوں یا کچھ لڑکوں کو کام پہ لگاتی ہے اور گھر کے کام کرواتی ہے۔ گھر کے کام ہو جاتے تھے، اس لیے میرے پاس بولنے کے لیے کوئی موضوع نہیں رہ جاتا تھا۔ وہ کمرے میں بٹھا کے بچوں کو پڑھاتی، کمرہ بھی خود ہی صاف کرتی، پھر کمرے کو تالا بھی لگا دیتی۔ میں حیران ہوتی تھی جب میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا تم تالا کیوں نہیں لگاتی؟ تو کہنے لگی اندر کچھ قیمتی کتابیں پڑی ہیں، اسی لیے اب اگلی بات میں نے اسے یہ کرنی تھی کہ تمہاری کتابیں میں نے چوری کر لی ہیں، لیکن میں بول ہی نہیں پائی، مجھے بولنے کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں غصہ کرنا چاہتی تھی لیکن پھر موضوع نہیں ہوتا تھا تو خاموش ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک دن اسے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا تم کیوں بچوں کو مفت میں پڑھاتی ہو؟ اگر تم ان سے 500 روپے بھی لو تو تمہارے تو اتنے سارے پیسے بن جائیں گے، اگر 1000 روپیہ دو تو اور بھی بچے، اور یہ کون سے غریبوں کے ہیں، یہ تو اسی محلے کے ہیں نا۔ اس نے کہا ہاں محلے کے ہیں، شاید کچھ گھر ہوں جن کے بچے
10-20 ہوں گے، باقی تو سب اچھے اچھے گھروں سے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو تمہیں پیسے لینے چاہیے، تو کہنے لگی نہیں، اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھانے کے لیے پیسے لوں گی تو گنہگار ہوں گی۔ اس کی باتیں کبھی کبھی مجھے بہت بور کر دیتی تھیں، ہر وقت سادگی اور عاجزی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ گھر کے کام تو وہ کر رہی تھی، لیکن گھر کے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اب دو لوگوں کی جگہ تین لوگوں کا کھانا بنتا تھا۔ چیزیں اور مشکل ہو رہی تھیں۔ میرا بھائی اندھا تھا، وہ بیچارہ کب تک یہ سب کچھ کرتا۔ جب میں نے یہ بات اس کی بیوی سے کہی تو وہ کہنے لگا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک دن اس نے مجھے ہی مشورہ دے دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ میں نے کہا ہر کسی کو تمہاری طرح کوئی نہیں مل جاتا، میں اپنا رشتہ خود منہ اٹھا کے کسی کے گھر پہ نہیں بھیج سکتی۔ اس بات پہ وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی میں اسے تانا دے رہی ہوں۔ اس نے کہا آپ فکر نہیں کریں، آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس دینے کے لیے بہت سارا جہیز ہوتا ہے تو رشتہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جہیز کے اوپر سے کرے گا؟ اس نے کہا اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اس قسم کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ضرورت سے زیادہ امید بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس کے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہی امیدیں تھیں۔ کہتی تھی کہ اللہ دے گا، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کوئی سبب بھی تو ہوتا ہے، کوئی وسیلہ بھی تو بنتا ہے۔ اور ہمارا یہاں تو کوئی ایسا حساب۔ نیند سے اٹھی تو میں نے دیکھا جن کمروں میں میری بھابھی بیٹھ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی، وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں اتنا ڈر گئی کہ اس طرف گئی نہیں۔ میں کچن میں چلی گئی، پانی پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی بھابھی کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ باتھ روم سے کمرے میں جا رہی ہو، کیونکہ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ اس کے باتھ روم غسل خانے کچن سا باہر بنا ہوا تھا، کیونکہ اس ٹائم ان کا ان کمروں میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ جگہ خاصی خوفناک تھی۔ ہم رہتے تھے اسی لیے ہمیں لگتا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی باہر سے دیکھتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ یہ جگہ دیکھنے میں ہی خوفناک لگتی تھی۔ 3 مہینے تک میری بھابھی نے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھایا۔ اس کے بعد ایک دن اچانک یہ سلسلہ روک دیا۔ وہ میرے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ سکتی، اب وقت گزر گیا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا تو ان کا علاج بہت مہنگا ہوتا۔ جس گلی جانا نہیں ہوتا اس کا راستہ نہیں پوچھتے۔ جب میں نے پتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کرایہ پتہ کرنے کا کیا فائدہ کہ علاج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، علاج ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وقت گزر چکا ہے۔ یہ جان کے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا جو بھابھی لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کسی نے کہا کہ میری شادی مجھے کرنی ہے؟ میں نے کہا اب آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ آپ کی عمر میں بھی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ویسے یہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ اس شخص کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو صرف 4 سال کا تھا۔ اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ عمر اس کی میرے جتنی ہی تھی۔ پہلی شادی بھی دیر سے ہوئی تھی۔ گھر بھی اپنا تھا، چھوٹی سی گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میری بھابھی نے مجھے کہا کہ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، آپ یہاں بہت خوش رہیں گی۔ میرا اپنا دل اس سب کے لیے راضی تھا، ورنہ میں اپنی بھابھی کی کوئی بات نہ مانتی۔ یہ بڑی مشکوک اور پراسرار سی عورت تھی۔ مجھے اس کی کوئی بھی حرکت ٹھیک نہیں لگتی تھی، لیکن اس نے میرا نکاح کر دیا تھا اور بہت زیادہ جہیز دیا۔ کہہ رہی تھی کسی سے لے کر دیا ہے، کوئی بہت نیک آدمی ہے اس نے دیا ہے۔ میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ مجھے بیٹھے بٹھائے ایک اولاد بھی مل گئی۔ وہ بچہ چھوٹا تھا۔ جب اسے سمجھایا کہ میں اس کی ماں ہوں تو وہ مجھے ماں ہی کہتا تھا۔ میری بھابھی پیچھے کیا کر رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اب وہ کام پہ نہیں جانے دیتی، کہتی ہے کہ آپ نے کام پہ نہیں جانا۔ میں نے کہا پھر گھر کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، گھر تو چل رہا ہے۔ میں اپنی بھابھی سے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے سامنے کچھ پوچھ نہ سکی۔ بس جب ہم جا کے بیٹھے تو بھابھی نے ہمارے سامنے چائے رکھی۔ چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بھی رکھے۔ کھانا بھی ایسا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں تو کبھی دال روٹی کے علاوہ کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ 2-3 ہفتے کے بعد میری بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حج کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد ہم دونوں کو بھیجے گی۔ میں نے کہا آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ آج کل تو حج بڑا مشکل ہو گیا تھا،
تو اس نے کہا اللہ وسیلہ بناتا ہے اور وہ ہر بات پہ کہہ دیتی تھی، دراصل بات نہیں بتاتی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ پوچھا تو اس نے کہا بس اللہ بڑا کارساز ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو کہنے لگی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بلائے۔ بیچ کی بات تو اس نے بتائی ہی نہیں۔ وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو مجھے فون کیا کہ فلاں دن ہم نے واپس آنا ہے، گھر آ جانا، گھر کو تھوڑا صاف کر لینا۔ کھانے وغیرہ بھابھی کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا شوہر بھی جب سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ بھابھی کو 2 لوگ پکڑ کے لائے تھے، ان کی حالت بہت بری تھی۔ ان کو فوراً بستر پر لٹا دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب وہ کبھی چل نہیں پائیں گی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے بھائی نے کہا مجھے تو کچھ خاص پتہ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ایک ویڈیو ہے جو کسی نے بنائی تھی، میرے فون میں ڈال دی تھی، اسے دیکھ لو۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی جیسے ہی شیطان کو کنکر مارنے کے لیے آگے بڑھی تو اچانک سے اس کا پاؤں پھسل گیا، ایک بہت بڑا ستون اس کے اوپر آ کے گرا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے دھکا دیا، نیچے کنکر پڑے تھے، شاید ان کے اوپر میرا پاؤں آ گیا اور میں بری طرح سے گر گئی۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم کچھ دن یہیں رک جاؤ، کیونکہ اس سے تو خود اپنے کام بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس نے میرے ساتھ کبھی برا تو نہیں کیا، تو میں بھی نہیں کروں گی، خیال کروں گی، کچھ دن کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنی بھابھی کا خیال رکھتی تھی۔ جب ایک دن اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا تمہارا گھر جس جگہ پہ تھا نا، یہاں پر ایک بہت پرانا خاندان رہتا تھا اور اس خاندان نے اپنے سارے زیور اسی گھر میں کہیں چھپا رکھے ہیں۔ میں نے اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے بہت وقت ضائع کیا۔ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ زیور اسی گھر کے ایک کمرے کے اندر ہیں، لیکن بہت گہرائی تک چھپائے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہارے بھائی سے شادی کرنے کی بات کی تاکہ میں اس گھر میں آ جاؤں، لیکن اگر میں ان سب کے سامنے کھدائی کرواتی تو ان کو بھی پتہ چل جاتا۔ پھر میں نے بچوں کی مددگار نہیں پڑھاتی تھی، بلکہ ان سے اس کمرے میں کھدائی کروایا کرتی تھی، تبھی تو کسی کو آنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے وہ زیور مل گئے۔ میں نے سوچا تمہارے بھائی نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، تو اس کا علاج کروانے کے لیے لے گئی، لیکن علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر تمہارے بارے میں سوچا تو تمہاری شادی کروا دی۔ زیور میں نے تب نکالے جب تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی میں نے بہت عرصے تک یہ کام کیا تھا۔ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، لیکن شاید میری سزا ملے گی جو میں نے اللہ کے کلام کو استعمال کیا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ تھوڑا سا بہتر معاملہ ہو گیا کہ میری جان بچ گئی، کیونکہ میں نے تمہاری شادی کروائی تھی، نہیں تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ مجھے سزا ملی ہے، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن اب میں شاید اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میری بھابھی کی جان بچ جائے۔ وہ کہتی تھی کہ بچے بھی بہت کہتے تھے کہ تھک گئے ہیں، لیکن میں ان سے زبردستی یہ سب کرواتی تھی۔ پھر انہیں ڈراتی تھی کہ کسی کو یہ بات نہیں بتانی۔ اگر میں کسی بڑے سے یہ کام کرواتی تو اس کی نیت خراب ہو جاتی، لیکن وہ بچے تھے، ان کو کیا پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سارے مل کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اور کچھ اوزاروں کے ساتھ بیٹھ کے زمین کی کھدائی کرتے رہتے تھے۔ میں نے اس کمرے میں جا کے بھی دیکھا تھا، بہت بڑا گڑھا تھا جو کسی مشین سے ہی نکالا جا سکتا تھا۔ ان بچوں نے اتنی محنت کی ہوگی، کتنی مشکل سے یہ سب کچھ کیا ہوگا، پھر انہیں کتنا ڈرایا ہوگا، تو انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تک نہیں۔ میری بھابھی نے اچھا نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی ان کی صحت کی دعائیں مانگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، میں نے مر جانا ہے۔ مجھے لگتا تھا پریشان ہے اسی لیے ایسا کہتی ہے، لیکن وہ واقعی 1.5 مہینے کی بیماری کاٹنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ پیسے بھی ہم لوگوں کے پاس ہیں، لیکن بھابھی کی یاد آتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا وہ بری انسان تھی یا اچھی انسان تھی۔ انہوں نے تو ہماری ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی۔ میرا گھر بھی انہوں نے ہی بسایا تھا۔ آپ لوگ ہی بتائیں، آپ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو جب بھی ان کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.